آپ بھی بس میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، اور اماں ابا کو آپ بتا دیں جا کر، جو شخص میرا دل توڑ سکتا ہے وہ رشتے میں بھی آسانی سے توڑ دے گا، اور میں ہی کیوں قربانی دوں ایسے شخص کے لیے جو مجھے بتاؤ تو صحیح محمل، میری جان ہوا کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ ابا نے آپ کے ساتھ بھی ظلم کیا، اب میری باری ہے کہ ابا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے اور اتنا بڑا کیا کہ ہماری خواہشوں کو اپنی انا میں رون دیں، اور آپ بھی مجھے بتائیں، کیا ہم دونوں ابا کی بیٹیاں نہیں؟ اس کی آنکھوں کے گوشے آنسوؤں سے بھر چکے تھے، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے، میری دوست یسریٰ، اس کی پوری 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، لیکن ان کے ابا بیٹیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی وہ اپنے بیٹوں کو نہیں دیتے۔ آپ یہ ظلم، یہ رسوائی ہمارے ساتھ کیوں؟ آخر کیوں آپ ہی؟ کیا ہم بہت بدلحاظ لڑکیاں ہیں؟ اور دھڑام سے دروازہ پٹکتے ہوئے آغا ایوب چٹان کی طرح آ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑی، ان کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگیں، وہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ پروین بیگم! پروین بیگم! ایک روب دار آواز۔ پروین بیگم کی سانس پھول رہی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آغا صاحب کی آواز سن کر آئی تھی۔ جی آغا صاحب بولیے۔ یہ بتاؤ کہ اب اس گھر میں ہماری کوئی حیثیت باقی ہے یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں، کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے اپنی اولاد کا فیصلہ خود کر کے؟ وہ اتنا غصے میں تھے کہ شاید ان کی زبان بھی ان کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ آغا صاحب، ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بولیں۔ پروین صاحبہ بہت گھبرا رہی تھی۔ یوں پوچھو اپنی چہیتیوں سے، کیا سمجھتی ہیں اپنے باپ کو؟ اچھا میں پوچھتی ہوں، آپ اپنا غصہ تو ٹھنڈا کریں۔ الفت اور محمل یوں ہی ساکن کھڑے تھے کہ محمل نے چلا کر جواب دیا، ابا میں بتا رہی ہوں، میں علی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ پھر دھیما لہجہ کر کے بولی، ابا میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اور پھر اسلام نے بھی تو اجازت دی ہے نہ ہمیں اپنی پسند اور ناپسند بتانے کی۔ محمل سے سسکک کے رو رہی تھی، جبکہ الفت اب تک ساکن الف کھڑی تھی۔ پہلے تو آغا ایوب اس کی باتوں پر آگ بگولا ہو رہے تھے، لیکن جہاں بات آئی اسلام کی تو انہیں لگا اب بیٹی اتنی بڑی بات بول رہی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ محمل منہ کھول کر اگر بتا دے کہ کیوں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو بات ہی ختم ہو جائے، لیکن وہ جتنا چاہے تایا اور تائی کا مذاق بنا لے، مگر عزت وہ اپنے ماں باپ کی جتنی ہی کرتی تھی۔ بس پھر آغا صاحب خاموش کر گئے اور بنا کچھ کہے کمرے سے چلے گئے۔ پروین صاحبہ محمل کے پاس آئی، کیا ہوا بیٹا؟ کیوں نہیں کرو گی علی سے شادی؟ بس امی، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن کوئی وجہ تو بتاؤ گی تو رشتہ اس بنا پر ختم کریں گے نا ہم؟ بس مجھے نہیں معلوم، اتنا سمجھ لیں میں ایک ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو کسی اور کی محبت کو اپنے دل میں سجا کر رکھتا ہے۔ پروین صاحبہ کمرے سے چلی گئیں، جبکہ الفت اور محمل وہیں تھے۔ الفت محمل کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگی۔ اگلی روز ہی الفت ایوب ہاؤس سے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ واپس آئے گی شام تک، جس وقت تایا اور تائی کو آغا صاحب نے بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس نے یاور حمزہ کو نہیں بلایا تھا، خود ہی ٹیکسی کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں دھیمی آواز میں گانا چل رہا تھا، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، مطمئن ایسے ہے جیسے ہوا کچھ بھی نہیں، تو سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا کچھ بھی نہیں، اس کے نزدیک غم ترک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی ماضی کی کچھ یادوں کے گلدستے کو اپنے سوچوں کے باغات میں پھیلانے لگی۔ وہ حمزہ کو پہلی رات ہی کس طرح دھتکار دیا تھا، وہ اس کا رات کے اندھیرے میں خواب سے اٹھ جانا اور اس پہ پانی پلانا، وہ چوٹ لگتے ہی اس کا گھبرا جانا، اور کل جو اس نے کلائی کو اتنے پیار سے انداز سے پکڑا اور اس کی کسی بھی بات کا برا نہ ماننا۔ ایک دل برداشتہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کی محبت کی گرفت میں آ رہی تھی، اور لمحے بھر میں ہی اس کا سسرال آ چکا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو فوراً ہی حنین نے کھٹ کر دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، اور ایک پرخلوص لہجہ بالکل یاور حمزہ کی طرح۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حنین بھائی آپ؟ الفت بھی اچھے مزاج میں بات کر رہی تھی۔ جی بھابھی، بس اپنے دوست سے باتیں کر کے میں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، لیکن آپ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، نیند پوری نہیں ہوئی لگتا ہے، اور انگلیوں سے نشاندہی کرنے لگا۔ ہاں سو تو ہے، لیکن پہلے گھر کے کام دیکھ لوں، اس کے بعد ہی سوؤں گی۔ ارے بھابھی، دروازہ بند کرتا ہوا حنین بولا، بھابھی آپ جائیں آرام کریں، میں دیکھ لوں گا، میں ہوں نا، آپ جائیں۔ نہیں حنین بھائی، میں کر لوں گی۔ اور ان دونوں کی یہ تھوڑی میٹھی نوک جھوک سے یاور حمزہ کمرے سے نکل کر آنگنائی میں آ گیا تھا۔ ارے الفت آپ! وہ دیکھ کر ذرا چونکا۔ یار مجھے بلا لیا ہوتا۔ الفت نے اسے اور حنین کو دیکھا اور بہت ہی پیارے انداز میں بولی، کیونکہ میں اکیلے آپ کے پاس نہیں آ سکتی، اور ویسے بھی میں الفت ہوں، سب کام خود ہی کر لیتی ہوں، اور اتنے سے کاموں کے لیے میں آپ کی نیند کیوں خراب کرتی؟ حنین شرارتی نظروں سے دیکھتا حمزہ کو گھر سے آ گیا۔ اچھا دوست، پھر ملتے ہیں، اوکے۔ حمزہ نے آخری کلمات بولے اور وہ اب اپنی پیاری سی بیوی کو کمرے تک چھوڑنے آیا۔ حمزہ! الفت نے ایک شائستہ انداز میں پکارا۔ جی بولیں۔ وہ محمل ہے نا، رات کو بہت اداس تھی، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی علی سے؟ اچھا، مگر کیوں؟ حمزہ ذرا حیران ہوا۔ مجھے نہیں بتایا اس نے، لیکن بابا بہت غصے والے ہیں، وہی کریں گے جو انہیں کرنا ہے۔ اور ایک مایوس انداز میں صوفے پر براجمان ہوئی۔
میں بات کروں انکل سے، مجھے یقین ہے وہ میری بات تحمل سے سنیں گے اور سختی بھی نہیں کریں گے۔ نہیں حمزہ رہنے دیں آپ، کہیں وہ مجھے ہی غلط نہ سمجھیں ہوں۔ اور منہ بسورے وہ واش روم میں جانے لگی تو جاتے جاتے اسے یاد آیا کہ شام میں امی کے گھر جانا ہے۔ سنے حمزہ، اتنی مدھر آواز اس کے کانوں میں رس گھول گئی۔ جی بولے الفت، وہ شام میں امی کے گھر جانا ہے مجھے۔ ہاں ضرور چلیں گے، میں بھی چلوں گا جی۔ صحیح بات کو ختم کر کے وہ واش روم میں چلی گئی، جبکہ یاور حمزہ خوشی میں ناچنے لگا اور بار بار دہرانے لگا، سنے حمزہ، سنے حمزہ، سنے حمزہ۔ ہائے یا اللہ، ایک اور بار آپ کا شکریہ۔ وہ تیار تھی امی کے گھر جانے کے لیے۔ یاور حمزہ گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اپنے بالوں کو اکثر ہی کبھی یہاں سیٹ کرتا تو کبھی وہاں، لیکن اس بار آڑی مانگ ہی اچھی لگتی ہے۔ الفت بالکل سادہ کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی اور ایک ہی لمحے میں وہ حمزہ کی گاڑی فرسٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ آج پہلی بار ہی اس طرح حمزہ کے ساتھ ڈرائیو پر جا رہی تھی۔ شام کی تاریکی تھی، جبکہ آسمان میں بادل کی چادر الگ الگ جگہ ادڑی ہوئی تھی۔ حمزہ نے گاڑی میں موسیقی کی آواز تیز کر دی تھی۔ الفت اس وقت ٹینشن میں ہے، اب اس کا دل کہیں نہ کہیں تو لگانا تھا نا۔ حمزہ یہ بند کر دے، میرا سر پھٹ رہا ہے، اس سے اچھا جی کر دیتا ہوں بند۔ اب دوران سفر ایک بات بھی حرام ہو جو الفت صاحبہ نے یاور حمزہ سے کی ہو۔ گھر میں اب وہ بتیاں نہیں تھی جو کل تک جل بجھ ہو رہی تھی، وہ چہل پہل نہیں تھی جو کل ہر سو تھی۔ سناٹا پھیلا ہوا تھا، سارے مہمان صبح ہی اپنے گھر جا چکے تھے۔ الفت گاڑی سے اتری اور یاور حمزہ گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک دی، لیکن آج ایک ہی دستک پر دروازہ کھل گیا تھا اور یہ مہمل تھی جو دروازہ کھولنے آئی تھی۔ السلام علیکم آپی، ایک اداس لہجہ اترا ہوا چہرہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آؤ آؤ الفت۔ پروین صاحبہ ہمیشہ ہی سے الفت کو بہت اہمیت دیتی تھی، لیکن فیصلے کی باری آئی تو سارا حق آغا یوب کو دے دیا گیا۔ وہ چاہتی تھی دونوں بیٹیوں کی شادی یا ان کے اور فیصلے ابا سے لڑ کر ٹھیک کرا سکتی تھی۔ کیا ہوا امی تایا کی فیملی نہیں آئی؟ نہیں ابھی تک نہیں۔ حمزہ بھی پیچھے آیا تھا الفت کے، وہ سب صورتحال دیکھ رہا تھا گھر کی۔ آغا صاحب اپنے کمرے میں تھے، جبکہ پروین اور مہمل بڑے کمرے سے ہو کر سامنے ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب الفت کے آتے ہی وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ الفت نے بے اختیار ہی پوچھا، مہمل کچھ کھایا؟ جی آپ وہ یعنی نہیں کھایا؟ چلو آؤ کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کرتے ہوئے اسے کچن کی جانب لے گئی۔ کچن میں لے جاتے ہی الفت نے مہمل کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی، مہمل مجھے بس ایک بات بتا دو، اس سے منہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہی کچھ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اور ویسے بھی آپ کون سا بتاتی ہیں اپنی پرابلم جو میں بتاؤں؟ بس جانے میں کسی سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ مہمل ایک سمجھدار لڑکی تھی، سہ نہ جانتی تھی اگر اس نے یہ راز کسی کو بتایا تو ایک لمحہ نہیں لگے گا پورے گھر کو برباد ہونے میں۔ حمزہ اٹھ کر سگریٹ سلگانے بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اکثر ہی سگریٹ پیتا تھا، زیادہ نہیں، اور اس وقت اس کی بوریت عروج پر تھی۔ بس یوں ہی پھر بالکنی کو اپنا ٹھکانہ بنا کر یاور صاحب نے سگریٹ سلگانے لگے۔ بہت دیر گزر چکی تھی۔ پروین ادھر سے ادھر ٹہل لگا رہی تھی، جبکہ آغا صاحب پورے انتظار میں تھے کہ بس کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے۔ نہ جانا ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، آگے کیا کرنے والے ہیں وہ۔ آغا اور حمزہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے اب، جبکہ الفت مہمل ساتھ بیٹھی تھی۔ پروین صاحبہ کچھ کچن میں کام نمٹا رہی تھی۔ الفت نے مہمل سے پوچھا، تمہاری محبت کا پھر کیا بنا؟ وہ بھی ہے یا ختم؟ آپ ہی محبت پاک جذبہ ہے اور محبت اپنے راستے خود نکالتی ہے، اسے کسی کے جذباتوں کی دھجیاں نہیں اڑانی پڑتی۔ لیکن آپ ہی اگر اس محبت کا دھوکہ مل جائے تو یہ آپ کی زندگی میں ایک موت کے برابر ہوتی ہے۔ اور آپ ہی، آپ کی بہن مر چکی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اس کے گلے لگ گئی اور آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ ٹیبل پر رکھا PTCL فون بج رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی آواز سننے سے قاصر تھا۔ وہ تو پروین صاحبہ کچن کے کام نمٹا کر وہاں سے آئی تو انہیں فون کی بیل بجتی سنائی دی۔ انہوں نے فوراً ہی کال پک کر لی اور نمبر اسکرین پر کسی اور کا تھا۔ ہیلو، ہاں پروین، وہ علی۔ کیا ہوا علی کو؟ کس کے نمبر سے بات کر رہی ہو بھابی؟ ہسپتال۔ کافی سسک کر انہوں نے بتایا۔ وہ رو رہی تھی۔ اللہ رحم بھابی، سب خیر تو ہے؟ کون سے ہسپتال؟ کیا ہوا ہے علی کو؟ اچھا رکیں، ہم آتے ہیں۔ آپ بتائیں کہاں ہیں؟ سٹے ہسپتال، بامشکل بولی۔ اور پروین صاحبہ کے تو حواس ہی قابو میں نہ رہے۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں آئی اور آغا صاحب کو ساری بات بتا دی۔ یہ سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہسپتال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہاں مہمل کا حال بے حال ہونے لگا۔